رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن کے اندر لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں موجود ہیں۔ معزز سامعین کرام، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ کئی دنوں کے بعد ہمارے سامنے رمضان المبارک کا چاند افق آسمان پر طلوع ہونے والا ہے۔ ماہ رمضان المبارک بڑا ہی خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ اس میں بے پناہ خیر، برکتیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس میں بہت سی برکتوں کو اکٹھا جمع فرما دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، جب ماہ رمضان المبارک آ جائے تو اس کی تعظیم کرو، اس کی توقیر کرو، اس کا احترام کرو اور اس کی تعظیم کا خیال رکھو۔ ماہ رمضان المبارک میں بے پناہ برکتیں، ان میں سے ایک برکت کا اندازہ فرمائیے۔ ہمارے اور آپ کے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس دن ماہ رمضان المبارک کا چاند نکلتا ہے، اسی رات اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور فرماتے ہیں نبی کہ جس کی طرف اللہ رحمت کی نظر فرمائے، قسم خدا کی اللہ اسے عذاب نہیں دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے روزے جو شخص رکھتے ہیں، ان ماہ مبارک کے روزہ رکھنے والوں کے لیے، ان روزہ رکھنے والے روزداروں کے لیے مچھلیاں دریا کے اندر مغفرت کی دعائیں کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک بڑی بات میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا جو شخص روزہ رہتا ہے اور اس ماہ رمضان کے اندر روزے کی حالت میں جو بھی دعا کرتا ہے، تو اس کی دعا پر عرش اٹھانے والے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جن کی دعا پر فرشتے آمین کہیں، یقیناً ان کی دعا بارگاہ رب العالمین میں مستجاب اور مقبول ہو جایا کرتی ہے۔ لہذا مسلمانوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے، میں نے جو آیت پڑھی اس میں پورا آگے بیان خلاصہ ہے۔ اللہ ہمارے اور آپ کے ساتھ آسانی اور جو ہے آسانی کا ارادہ فرماتا، مشکل کا ارادہ نہیں فرماتا۔ دیکھیے تو صحیح، رب نے ہمارے اور آپ کی آسانی کے لیے 11 مہینے رخصت عطا فرمایا کہ ان کے دنوں کو بھی کھاؤ، راتوں کو بھی کھاؤ، دن میں بھی نعمتوں کا لطف اٹھاؤ، راتوں کو بھی نعمتوں کا لطف اٹھاؤ۔ لیکن ایک مہینہ رب نے اپنے لیے رکھا، تو رب کا روزہ، رب کا حکم ماننا چاہیے اور روزہ رکھنا چاہیے۔ ہاں، جو لوگ جو ہے معذور ہیں، جن کو شریعت کی طرف سے اجازت ہے، تو انہیں شریعت کی طرف سے اجازت ہے، اور جب تک اجازت ہے تب تک ہی اجازت ہے۔ اجازت کی وجہ، اجازت کا سبب اور علت ختم ہو جائے، اب اجازت ختم ہو گئی، روزہ رکھنا ہوگا۔ روزے داروں کے تعلق سے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، جب ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے روزے دار کے منہ پیاس اور بھوک کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے ان کے اندر ایک خشکی اور خوشبو پیدا ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے، روزے دار بندے کے منہ کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ لہذا مسلمانوں، یہ ماہ مکرم آ رہا ہے،
اس کی تیاری شروع فرما دیں۔ رب نے بھی اس کی تعظیم اور اس کی تکریم کرتے ہوئے، رب نے ماہ رمضان کے تقدس کو بحال کرتے ہوئے، رب نے اس ماہ مبارک میں جنت کے دروازے کو رب کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے، شرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، مومنین کی روزی بڑھا دی جاتی ہے، ان کی دعائیں قبول کی جاتی ہے۔ اس ماہ مقدس میں نفلی عبادت کا ثواب فرض عبادت کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مقدس میں ایک فرض عبادت کا ثواب جو ہے دوسرے مہینے کے 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اب آئیے ذرا، اگر وقت نے اجازت دی تو میں آپ کو چند باتیں ایسی بتاؤں یقیناً آپ کے ذہن و دل میں اترے گی۔ آئیے پہلے ہم حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمہ والرضوان کو پڑھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اے لوگو، رب نے آپ کو زندگی عطا فرمایا، رب نے ہمیں زندگی عطا فرمایا، رب نے ہمیں نعمتیں عطا فرمایا، رب نے ہمیں ساری آشائش فراہم فرمایا۔ ذرا دیکھو تو صحیح، ایک واقعہ کے ذریعے حضرت امام غزالی ہمیں سمجھانے کی کوشش فرماتے ہیں، میں اسے بہت آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، شاید آپ کو یاد ہو جائے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا ایک باغ تھا، اس باغ میں قسم قسم کے پھل کے درخت لگے ہوئے تھے اور وہ درجہ بدرجہ تھا، یعنی اس باغ کے کئی درجے تھے۔ آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا۔ اس بادشاہ نے ایک شخص کو بلوایا اور بلا کر اسے ایک ٹوکری اس کے ہاتھ میں دی، ٹوکری، ایک ٹوکری پھل رکھنے والا برتن اس کے ہاتھ میں دیا، اور بادشاہ نے کہا، اے شخص یہ ٹوکری لو، یہ میرا باغ ہے، اس میں چلے جاؤ، دیکھو اس باغ میں طرح طرح کے بڑے اچھے اچھے پھل لگے ہوئے ہیں اور اس میں درجہ بدرجہ بھی ہے، اگر تم اس باغ سے میرے لیے اچھے اچھے پھل توڑ کر لاؤ گے تو میں تمہیں بے پناہ انعام سے نوازوں گا، کہیے نا سبحان اللہ، بہت انعام دوں گا۔ وہ شخص کا مشکل ہی کوئی نہیں، ٹوکری ہاتھ میں لی، لیکن بادشاہ نے کہا دیکھو ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے پیارے کہ جب باغ کا ایک درجہ پار کر کے دوسرے درجے میں چلے جاؤ تو پھر واپس اس درجے میں آنے کی اجازت نہیں، دوسرے سے تیسرے میں چلے جاؤ تو دوسرے میں آنے کی اجازت نہیں، الغرض کے باغ سے باہر ہو جاؤ تو پھر واپس آنے کی کسی بھی صورت میں، کوئی صورت میں اجازت نہیں۔ وہ انسان ٹوکری لیا، باغیچے میں گھسا، باغیچے میں داخل ہوا، باغیچے کے پہلے درجے میں داخل ہوا، اس نے دیکھا واقعی بڑے اچھے اچھے پھل لگے ہیں، لیکن اس کے نفس نے کہا ارے اس درجے میں کیا، اگلے درجے میں اس سے زیادہ اچھا ہوگا، وہاں سے توڑ لوں گا۔ اب پہلا درجہ چھوڑ کر دوسرے میں گیا، وہاں بھی پھل بڑے اچھے تھے لیکن اس نے توڑا نہیں، سوچا اگلے درجے سے توڑ لوں گا، پھر اگلے درجے میں گیا، من نے چاہا توڑ لو، لیکن نفس نے کہا یہاں کیا، اگلے درجے سے توڑ لیں گے، ابھی تو باغ پڑا ہی پڑا ہے۔ پھر وہ چوتھے درجے میں گیا تو دیکھا، بڑا حیرت زدہ ہو گیا، بڑا ہی افسوس ہوا۔ جانتے ہیں کیوں حیرت زدہ ہوا؟ کہ چوتھے درجے میں کوئی پھل ہی نہیں لگا تھا، درخت تو ہے، باغ تو ہے، لیکن وہاں کوئی پھل ہی نہیں لگا ہے۔ پچھلے درجوں میں پھل تھا تو توڑا نہیں، اس درجے میں پھل نہیں، وہاں سے واپس ہونے کی اجازت نہیں۔ اب افسوس ہوا، باغیچے سے باہر نکلا، واپس بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ نے کہا میرے لیے پھل لائے، اس نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا افسوس ہم نے پھل نہیں توڑے، ہم آپ کے لیے پھل نہ لا سکے۔ بتائیے بادشاہ جس نے انعام کے بارے میں کہا تھا اور یہ ساری چیزیں اسے مہیا بھی کی تھی، باغ پھلدار بھی دیا، ٹوکری بھی دیا، اجازت بھی دی، اس کے باوجود اگر وہ بادشاہ کے لیے پھل توڑ کر نہ لائے تو سزاوار ہوگا کہ نہیں، سزا کا مستحق ہوگا کہ نہیں۔ اب امام غزالی کا قلم چلتا ہے تو آپ ہمیں سمجھاتے ہوئے لکھتے ہیں، اے لوگوں کیا سمجھے، جانتے ہو بادشاہ سے مراد
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ ہے۔ بادشاہ سے مراد اللہ کی ذات ہے، اور اس ٹوکری والے انسان سے مراد ہم اور آپ ہیں، اور باغیچے سے مراد جو ہے، باغیچے سے مراد ہماری عمر ہے، ہماری زندگی ہے، اور اس باغیچے کے اندر درجات سے مراد یہ ہے کہ ہماری عمر کے الگ الگ حصے، بچپنا آیا، جوانی آئی، بڑھاپا آیا، اور ٹوکری سے مراد ہمارا نامہ اعمال ہے جس میں ہمارے عمل لکھے جاتے ہیں۔ اب ہم نے بچپنا پایا، اس میں کچھ نہیں کیا، جوانی آئی، کھیل کود میں گنوا دیا، بڑھاپا آیا، اب بھی کچھ نہ کیا، بیٹی کی شادی کر لوں پھر کروں گا، بیٹے کی شادی کرا لوں پھر کروں گا، ذرا مکان بن جائے پھر توبہ کر لوں گا، یہ کر لوں پھر حج کر لوں گا، یہ کر لوں پھر زکات دینے لگوں گا، یہ کر لوں پھر صدقات و خیرات کرنے لگوں گا، کیونکہ ابھی مکان بن رہا ہے، پیسے کی خود کی ضرورت ہے، ابھی معاملات ہو رہے ہیں، ابھی خود کی ضرورت ہے۔ یہ کہتے کہتے عمر کے درجے چلے جا رہے ہیں، جیسے باغیچے کا درجہ ختم ہو گیا۔ اب ایک دن آیا کہ ملک الموت آ گئے اور آ کر کہنے لگے، اے انسان، تیری عمر کی کتاب بند ہو چکی ہے، رب کا بلاوا آ چکا ہے، اور تیری زندگی پوری ہو گئی، چل اب تجھے لینے آیا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب موت ہو جاتی ہے تو بندہ دوستوں اور یاروں کے کندھے پر سوار ہو کر اپنی قبر میں چلا جاتا ہے۔ قبر میں بغیچے کا وہ درجہ ہے، جہاں سے واپس آنے کی اب اجازت نہیں ہے، اور بغیچے میں عمل کا کوئی پھل بھی نہیں ہے۔ وہاں نہ نماز پڑھنی ہے، نہ روزے رکھنے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، نہ امر بالمعروف کرنا ہے، نہ نہی عن المنکر کرنا ہے، نہ بڑوں کی تعظیم ہے، نہ علماء سادات سے محبت ہے، نہ بچوں میں پیار ہے، نہ والدین کی خدمت ہے، اور نہ ہی خیرات و صدقات ہے۔ وہاں کچھ نہیں، بس افسوس ہی افسوس ہے۔ پچھلے جمعہ میں نے کہا تھا، تفسیر میں ایک حدیث میں نے پڑھا، قیامت تو آنی ہے، قریب ہے، لیکن بندہ جس دن مر جاتا ہے اس کے لیے سمجھو اسی دن قیامت برپا ہو جاتی ہے کہ اب عمل کا کوئی درجہ باقی نہیں رہا۔ اب جیسے وہ انسان بنا پھل کے خالی ٹوکری لے کر بادشاہ کے پاس آیا، اسی طرح ہم آج نہیں کل، کل نہیں کل، کل نہیں پرسوں، کل نہیں ترسوں، یہ کرتے کرتے نہ ہم سے توبہ ہو پاتی ہے، نہ نیک عمل ہو پاتے ہیں، نہ اعمال خیر ہو پاتے ہیں، اور زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور ہم بغیچے کے اس درجے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں سے واپس ہونے کی اجازت نہیں، اور جہاں کوئی پھل بھی موجود نہیں۔ اسی لیے میں اپنے نوجوان دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، بزرگوں، عزیزوں، بچوں، میرے احباب، اس مسجد میں تشریف فرما تمام مصلیان و مقتدیان سے بڑے محبت اور ادب سے عرض گزار ہوں، میرے عزیزوں، اپنی وقت کی زندگی کا سرمایہ، اس کی قیمت کا آپ اندازہ بخود لگائیں، کیونکہ جو وقت گزر گیا وقت ہمارے دوبارہ ہاتھ آنے نہیں ہیں۔ آپ نے سنا، نبی فرماتے ہیں ماہ رمضان کا احترام کرو۔ رب نے ماہ رمضان کے احترام میں جنت کے دروازے کھلوا دیا، رب نے ماہ رمضان کے احترام میں جہنم کے دروازے بند کروا دیا، ماہ رمضان کے احترام میں شیاطین کو زنجیروں میں قید کروا دیا۔ اللہ اکبر، ہماری اور آپ کی جو ہے رزق کو بڑھا دیا، لیکن ہم ماہ رمضان کی جو ہے قدر نہیں کرتے، اس کا احترام نہیں کرتے۔ ہمارے لیے ماہ رمضان کا احترام کیا ہے کہ ماہ رمضان میں ہم روزہ رکھیں، اس کا احترام یہ ہے کہ ہم روزے رکھیں اور اس کے فرائض و واجبات کا خیال رکھیں، ہم اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائیں، چغلی سے بچائیں، فحش گوئی سے بچائیں، بد کلامی سے بچائیں، جھگڑا و جدال سے بچائیں، نزاع سے بچائیں، اللہ کی ہر طریقے کے نافرمانی کے افعال سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے دل کو گناہوں سے بچائیں، اپنی راتوں کو گناہوں سے بچائیں، اپنی راتوں کو سجدوں تلاوت قرآن سے آباد کریں۔ اگر تراویح کے بعد اگر نماز تراویح کے بعد ہم نے نوافل نہیں پڑھنے، قرآن کی تلاوت نہیں کرنے، اگر جسم آرام چاہتا ہے تو پھر ہم سیدھے بستر کے حوالے ہو جائیں۔ ایسا نہیں کہ راتوں میں جاگ کر ہم جو ہے آوارگی میں لگ جائیں، راتوں میں جاگ کر یوں ہی وقت کاٹنے
لگ جائیں، میرے دوستوں برا نہ لگانا عزیزوں، میں یہ آپ کو وہ نسخہ دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ نسخہ اپنے پلے باندھ لیا تو آپ کی زندگی بھی آباد ہے، قبر بھی آباد ہے اور آخرت بھی آباد ہے، اور جس نے اسے اپنے پلو نہیں باندھا اس کے لیے ہائے افسوس کے سوا ہاتھ کچھ نہیں آنا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماہ رمضان کا احترام کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی عذر شرعی نہیں ہے روزہ چھوڑنے کے تو آپ ہرگز روزہ چھوڑنے کی کوشش نہ کریں۔ میرے آقا فرماتے ہیں بلا عذر کے کوئی انسان ایک روزہ رمضان میں چھوڑ دیتا ہے تو اس کا مقام پوری زندگی روزہ رکھتے رہے تو نہیں پا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو وقت گیا وہ گیا۔ اب ماہ رمضان میں کرنا کیا ہے؟ ہم نے روزے بھی رکھنے ہیں، ہم نے تلاوت قرآن بھی کرنی ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے، نوافل بھی پڑھنے ہیں، صدقات و خیرات بھی کرنا ہے، زکوٰۃ بھی دینا ہے، اور دیگر جو کام ہم پر لازم ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ اور خصوصی یہ کہ اللہ کے خوف الہی سے چند نمکین قطرے آپ نے آنکھوں سے ٹپکانے ہیں۔ ایک حدیث سناؤں جو ہے وقت ہوا چاہتا ہے، ایک بار درود پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی آنکھ سے اللہ کے خوف کا آنسو مکھی کے پر کے برابر گر گیا، قسم ہے وحدہ لا شریک کی، اللہ نے اس کے اوپر جہنم کو حرام فرما دیا۔ خوف الہی سے رونا، بارگاہ رب میں توبہ کرنا، اپنے گناہوں کا احتساب کرنا۔ مکاشفۃ القلوب میں ایک بات ذکر کی گئی ہے، وہ یہ ہے ایک شخص میدان محشر میں لایا جائے گا، اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ حساب و کتاب کے بعد جب اس کے گناہ تولے جائیں گے نا تو گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے، رب کی طرف سے فرمان جاری ہو جائے گا اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ جب فرشتے پکڑ کر اسے جہنم کی طرف لے کر جائیں گے تو اس کی آنکھ میں ایک پلک کا ایک بال، اسے پلکوں کا ایک بال، وہ رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوگا، پروردگار عالم تیرے نبی نے فرمایا تھا کہ تیرے خوف سے آنکھوں کے پلکوں کے بال جس کے بھیگ گئے تو نے اس کے اوپر جہنم حرام فرما دیا، میں تو تیرے خوف کی وجہ سے اپنے آنسوؤں سے اپنے آپ کو بھگا لیا تھا، پھر آج مجھے جہنم کا حکم کیوں ہوتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس آنکھ کے پلک کے ایک بال کا آنسو سے بھیگ جانے کی وجہ سے اس پورے بندے کو جہنم سے نجات کا پروانہ دے کر جنت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت جبرائیل میدان محشر میں اعلان کریں گے قسم خدا کی یہ بندہ اپنے پلک کے ایک اشک بار بال یعنی آنسو سے بھیگے ہوئے بال کے بدلے میں بخشا گیا۔ سبحان اللہ۔ رب